صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وآلہ المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، پروردگار متعال سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو دور کر دے اور آپ کو پاک و پاکیزہ کر دے جس طرح پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں علماء نے یہ لکھا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں سے ایک فرد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بارہا بار قرآن مجید گویا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس بی بی کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا، یہاں تک کہ جب یہ بی بی حضور کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں تو ختمی مرتبہ اپنے مقام سے بلند ہو جایا کرتے تھے، بی بی کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے اور کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، کبھی چہرے کا تو کبھی سر کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور دیگر انداز میں اپنی امت کے لیے اس بی بی کی فضیلت بیان کرتے تھے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بی بی کی فضیلت میں قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئیں. رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس طرف توجہ دلائی، لیکن اس بی بی کی مظلومیت تاریخ کے اوراق میں کچھ اس طرح درج ہوئی کہ جیسے ہی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، خلیفہ نے قاصد بھیجا در سیدہ پر کہ علی ابن ابی طالب کو باہر نکالیے اور ان سے بیعت لی جائے. لیکن مدافع امیر المومنین سیدہ سلام اللہ علیہا نے ممانعت کی، کہ جس کے نتیجے میں قاصد نے کہا اگر علی ابن ابی طالب گھر سے باہر نہیں آئے تو اس در و اس گھر کو جلا دیا جائے گا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے مقام و منزلت کی یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اس گھر میں فاطمہ زہرا موجود ہیں. قاصد نے بڑی گستاخی سے جواب دیا کہ جو بھی ہو، اگر علی ابن ابی طالب گھر سے باہر نہ نکلے تو اس گھر کو گھر والوں کے ساتھ جلا دیا جائے گا. عزیزان محترم، یہ وہی در ہے کہ جس کی فضیلت رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بیان کی. یہ وہی در ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ سفر کرتے تھے تو سب سے آخری وداع اس در سے کیا کرتے تھے، اور جب سفر سے لوٹا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس در پر سلام کیا کرتے تھے. سیدہ کی دوسری مظلومیت ان کے اس جملے سے واضح ہوگی کہ جس شخصیت کے بارے میں پروردگار متعال قرآن مجید میں واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے برائی کو دور رکھا گیا ہے، ایسی شخصیت کو دربار خلیفہ میں جا کر یہ قسم کھانی پڑے کہ فاطمہ زہرا جھوٹ نہیں بولتی. عزیزان محترم، اگر مظلومیت جناب سیدہ کا ادراک کرنا چاہتے ہیں تو بی بی کے ان دو جملوں سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ بی بی پر کس قدر ظلم و مصائب ڈھائے گئے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ کے در و دیوار نے فاطمہ زہرا کی زبانی یہ جملہ سنا کہ بی بی فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر ڈھائے جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ وہی بی بی ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لخت جگر کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی نور نظر بلاتے ہیں، کبھی ان کے لیے یہ کہا کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اس بی بی کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ بی بی فاطمہ پروردگار متعال سے کچھ اس طرح دعا مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اللہم عجل وفاتی سریعا،
اے میرے مالک، اے میرے رب، اے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے جلد از جلد موت عطا فرما۔ عزیزان محترم، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کی زبان مبارک پر اس طرح کا جملہ آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امت محمدی نے کس قدر اس مخدومہ کو آزار و اذیت پہنچایا ہے۔ آخر میں پروردگار متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس مخدومہ کے عزاداروں میں شمار فرمائے اور اس بی بی کے فرزند ارجمند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔